سورہ کا تعارف۔ سورہ القارہ، جسے زبردست آفتوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، قیامت کے آنے والے دن کے بارے میں خبردار کرتی ہے، جو کہ ایک بڑی ہلچل اور تباہی کا دن ہے۔ سورہ کا نام اس سورہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جو ان تباہ کن واقعات کو بیان کرتی ہے جو اس بدترین دن پر آشکار ہونے یقینی ہے۔ سورہ 11 آیات پر مشتمل ہے، ہر ایک قیامت کی شدت اور انسانیت پر اس کے اثرات کو واضح کرتی ہے۔ یہ افراتفری میں گھری دنیا کی ایک روزے قیامت کی واضح تصویر پینٹ کرتا ہے، جہاں لوگ ہر طرف بکھرے ہو بڑھئے ہوں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ صرف وہی لوگ ماطمئن اور شادمان ہوں گے جن کے اعمال وزن میں بھاری تصور ہوں گے، اور وہ عیش پسند ابدی زندگی کے انعام کے مانت راورلا پائے گئے ہوں گے۔ یہ صورت کسی کے اعمال کے نتائج اور آخرت کی تیاری کے لیے نیک زندگی گزارنے کی ضرورت کی واضح یاد دہانی کے طور پر فکر و فہم کو جھنجھوڑنے کا کام کرتی ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ قیامت ایک حقیقت ہے جو عنقریب وقوع پذیر ہونے والی ہے، اور یہ صورت ماتنبو و آگاہ کرتی ہے کہ گناہ کے خوفناک نتائج سے بچنے اور جنت میں جگہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کا ہر لمحہ ہر وقت خیال رکھنا اور نیک و صالح زندگی کے لیے کوشش کرنا بہت اشد ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعہ۔ ساتھ نام اللہ کے جو لامواتنا ہی مہربان، لامواتنا ہی رحم والا ہے۔ اچانک عظیم ترین قہر۔ ما القاریعہ۔ کیا ہے اچانک عظیم ترین قہر؟ وما ادراک ما القاریعہ۔ اور کیا ہے تمہیں ادراک، کیا ہے اچانک عظیم ترین قہر؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اس دن ہوں گے انسان جیسے منتشر بکھرے ہوئے پتنگے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ اور ہوں گی پہاڑ جیسے روئیں دار رنگ برنگ کی اون۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ موازینہ۔ پس جن کے بھاری ہوں گے وزن ان کے۔ نوٹ: قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق جیسے حضرت محمد نے عملی نمونہ عملاً پیش کیا ہے، وہ سبھی اعمال صرف قرآن کی ہدایت کے مطابق ہی ہیں۔ اسی سمت کی پیروی والے اعمال ہی زیر غور آئیں گے اور انہیں ہی عزت و قبولیت دی جائے گی۔ باقی اعمال کی کوئی قیمت اور وقعت نہیں ہے اور بالآخر فنا ہو جائیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ۔ اور جن کے ہلکے ہوں گے وزن ان کے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ۔ پس اس کی ماں حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَهْ۔ اور کیا ہے تمہیں ادراک، کیا ہے وہ؟
نار حامية وہ نار ہے انتہا دہکتی ہوئی۔ مختصرہ تفسیر۔ اس سورت کا موضوع قیامت اور آخرت ہے، اور اس سورہ کا آغاز قارئین کو ہوشیار اور متنبع کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بڑی عظیم آفت کیا ہے، اور یہ سورت اس آنے والے واقعہ یعنی قیامت سے آگاہ رہنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، افراتفری اور انتشار کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے جو بزدلانہ طریقے سے اپنا راستہ تلاش کر رہے ہوں گے، جبکہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے اور پتلی اون کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ یہ منظر کشی گھبراہٹ اور انتشار کا احساس پیدا کرتی ہے اور اس واقعے کی شدت پر زور دیتی ہے۔ اس کے بعد سورہ آخرت میں اللہ کی عدالت کے قیام کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جہاں لوگوں سے ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ پھر کہا گیا ہے کہ جب آخرت میں اللہ کی عدالت قائم ہو جائے گی اور لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ سورت پھر آخرت میں عظیم اللہ کے دیر القضا کی تشکیل کی طرف منتقل ہوتی ہے، جہاں لوگ اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے بلے گئے ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے نیک اعمال ان کے برے اعمال سے زیادہ ہوں گے، وہ خوشی اور مسرت سے نوازے جائیں گے، اور وہ لوگ جن کے نیک اعمال ان کے برے اعمال سے کم ہوں گے، وہ آتش زیر زمین میں پھینک دیے جائیں گے جو آگ سے بھرا ہوا ہوتا ہوگا۔ سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال اور برے اعمال کی کیا تعریف ہے؟ سب سے پہلے اور اہم بات یہ ہے کہ نیک اعمال اور برے اعمال ہر ایک کے اپنے اپنے عقائد پر مبنی ہوتے ہیں۔ نیک اعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی پرامیدی کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے پیغمبر ہیں کی یقینی گواہی میں مشتمل ہوتے ہیں، جو کہ قرآن مجید میں اللہ کی ہدایت و رہنما کے مطابق عمل کرنے کی پرامیدی اور پابندی کے ساتھ ادا کیے ہوتے ہیں۔ باقی ماندہ تمام عقائد اور کارروائیاں برے اعمال کے زمرے میں شامل ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ سورت ایک نیک زندگی گزارنے اور اپنے اعمال کو ذہن میں رکھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے، کیونکہ کسی کے انتخاب عقائد کے نتائج قیامت کے دن سنگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت حال کی سنگینی کو پہنچانید اور قارئین کو اس پیغام کی فوری و اشد اہمیت سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے طاقتور اور ڈرونی منظر کشی کی ہے، اور واضح وضاحتوں کے استعمال کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ سورت القار ایک ہی لفظ القار سے شروع اور ختم ہوتی ہے۔ یہ پہلی ایک مکمل آیت ہے جس کا مطلب ہے اچانک عظیم ترین قہر۔ یہ لفظ دہشت اور خوف کا احساس پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جو کہ ایک واضح اور یقینی حقیقت ہے۔ دوسری آیت سوال سے شروع ہوتی ہے، جو مابینہ خطرے کی گھنٹی کی واضح عکاسی کرتی ہے، کیا ہے اچانک عظیم ترین قہر؟ تیسری آیت اس سے بھی کہیں زیادہ دہشت اور خوفناک ہے، اور کیا ہے تمہیں ادراک، کیا ہے اچانک عظیم ترین قہر؟ اس کے بعد اس صورت میں اچانک عظیم ترین قہر کے منظر کو بیان کیا گیا ہے، جہاں لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، اور جب کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے اور پتلی ان کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ یہ منظر دل کو گھبراہٹ زدہ اور خوف سے جسم کے اعضاء کا کانپنا یقینی امر ہے۔ یہ تمام منظر کشی بنی نوع انسان کے خاتمے کا منظر ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اس کے بعد صورت میں اعمال کے وزنوں کو پیمائش کرنے کے لیے معیاری وزن کی اکی کی وضاحت کی گئی ہے، جو لوگوں کے اعمال کی پیمائش کے لیے استعمال ہوں گے، تاکہ اعمال کے بھاری یا ہلکے وزن بغیر کسی رعایت اور عدل کے ساتھ فیصلہ یقینی ہو۔ جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ خوشگوار زندگی سے لطف اندوز ہوں گے، جبکہ جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے ان کا گھر آگ بھری پاتال میں ہوگا۔ عربی متن میں کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے ماں
یہ لفظ اس خیال پر زور دیتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں لوگ انتہائی دہشت اور خوف میں مدد اور تحفظ کے لیے اپنی ماں کا رخ کرتے ہیں، جس ماں نے ان کا جنم کیا ہوتا ہے۔ یہاں ان کی ماں صرف اندھیرا، مایوسی اور آگ ہی آگ ہر سو ہے۔ استغفر اللہ۔ سورہ کا اختتام ایک دہشت ناک اعلانیے کے ساتھ ہوتا ہے، کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ کیسا ہے، یہ سمجھ اور بصارت سے بالاتر ہے۔ اس کا جواب اختتامی نوٹ میں دیا گیا ہے، یہ ایک جھلسا دینے والی آگ ہے، جس کی نیکیوں کا وزن ہلکا ہوگا، اس کی ماں کوئی تسلی بخش موجودگی نہیں ہے بلکہ آگ کی آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ اس صورت میں نیکی کی زندگی گزارنے اور اچھے اعمال کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ کسی کے اعمال کی پیمائش کے لیے جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ انسانی تشخیص پر نہیں بلکہ اللہ کے پیمانہ و پیمائش کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس خیال پر بھی زور دیا گیا ہے کہ کسی کے اعمال کے نتائج صرف اس زندگی تک محدود نہیں ہیں بلکہ آخرت تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نیک اعمال کی چند مثالیں یہ ہیں کہ جن پر عمل کر کے اعمال کے وزن میزان میں بھاری ہو جائیں گے۔ انشاء اللہ، باقاعدگی سے اور وقت پر صلات پڑھنا، 1 2 ذکر صدقہ اور صدقہ رضاکارانہ صدقہ دینا، 3 رمضان اور دیگر اوقات میں روزہ رکھنا، 4 حج اور عمرہ کی زیارت کرنا، 5 دوسروں کی مدد کرنا، خاص طور پر ضرورت مندوں کی، 6 خاندان اور کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ مہربان اور ہمدرد ہونا، 7 تمام معاملات میں ایماندار اور سچا ہونا، 8 منفی رویوں سے بچنا جیسے جھوٹ بولنا، گپ شپ کرنا اور غیبت کرنا، 9 قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیمات پر غور کرنا، 10 علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، 11 اللہ کا شکر ادا کرنا اور اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، 12 والدین اور بزرگوں کا احترام اور اطاعت کرنا، 13 ماحول کا خیال رکھنا اور اس کا خیال رکھنا، 14 ان لوگوں کی حمایت اور مدد کرنا جو جدوجہد کر رہے ہیں یا مظلوم ہیں، 15 جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف چند مثالیں ہیں اور یہ کہ کسی کے اعمال کا وزن بالآخر اللہ ہی طے کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اچھے کام اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، نہ کہ صرف دکھاوے کے لیے یا دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے۔